ہم اپنی زندگی کے اندر یہ اذکار کیوں نہیں لے کے آتے؟ کل بھی آپ کے سامنے جو ذکر جن اذکار کا ذکر کیا، کم از کم آپ یہ روٹین بنائیں کہ 100 مرتبہ صبح و شام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی تسبیح، درود پاک کی تسبیح، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ کی تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی صحیح حدیث میں ارشاد موجود ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو بندہ پڑھتا ہے اگر اس کا گناہ اتنا بڑا ہو کہ وہ میدان جنگ میں، حالت جنگ میں مسلمان لشکر کو چھوڑ کے بھاگا ہو، اللہ رب العزت اس کی بھی توبہ کو قبول کر لیتے۔ صرف استغفر اللہ پڑھنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک وظیفہ حفاظت کا، جیسے کل آپ کو بتایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ایک وظیفہ حفاظت کا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم بھی ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، جو بندہ صبح 3 دفعہ شام 3 دفعہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، دنیا اور آسمان کے مابین جتنی مخلوقات ہیں ان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پڑھنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح جو وظائف کل آپ کو بتائے ہیں ان میں سے ایک وظیفہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ساتھ اگر کوئی بندہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اگر پڑھ لیتا ہے، یہ وظیفہ دونوں ملا کے، صحیح حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بندہ سویا اٹھا یعنی سو رہا تھا، کروٹ لی، بیدار ہو گیا۔ اب اس بیداری کے عالم میں اس کی یہ ٹریننگ ہونی چاہیے، صرف یہ 2 وظائف ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، صرف ایک دفعہ، صحیح حدیث ہے۔ سویا، کروٹ لی، اچانک آنکھ کھلی، رفع حاجت کے لیے آنکھ کھلی، کسی کام کے لیے آنکھ کھل گئی، صرف ایک مرتبہ یہ دونوں وظیفے پڑھتا ہے۔ ان کے بعد اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دعا فی الفور اللہ رب العزت قبول کر لیتے، فی الفور قبول کر لیتے۔ اور اسی وظیفے کے ساتھ صحیح حدیث یہ بھی موجود ہے، جو سونے سے پہلے یہ 2 وظیفے ملا کے صرف ایک مرتبہ بھی یہ دونوں وظیفے پڑھتا ہے نا، ایک مرتبہ 100 کی بات نہیں ہے، کل آپ کے سامنے 100 کے عدد کے اوپر بات کی ہے، صرف ایک مرتبہ بھی پڑھتا ہے، نبی کریم نے کہا ہے اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں معاف ہو جاتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ ایک بندہ ہر وقت اللہ کے محبوب کلمات کہہ رہا ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ آپس کی مثال لے لیجیے اپنی، آپ کا بیٹا ہر وہ بات کہہ رہا ہے جو آپ کو پسند ہو، معاذ اللہ، اللہ سے مثال نہیں دے رہا، سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کی بیوی، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی آپ کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ وہ الفاظ کہے، ہمیشہ ادب کا وہ معاملہ کرے، احترام کا وہ معاملہ کرے جو آپ کو پسند ہو، آپ کی اس سے محبت بڑھے گی کہ کم ہوگی؟ اللہ رب العزت کو یہ الفاظ پسندیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان پہ اتنے بھاری ہوں گے کہ کل قیامت کے دن ہر بندہ یہ حسرت کرے گا کاش اس مجلس میں میں اپنے دوست کے ساتھ گفتگو ہی نہ کر رہا ہوتا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ملنے والا ہے کہ انسان پریشان ہوگا کہ ایمی 1 گھنٹہ گپ لگائی، ایمی آدھا گھنٹہ اپنے دوست کے ساتھ باتوں میں مصروف رہا اور بلا وجہ 15 منٹ ضائع کر دیے۔ کاش ان لمحات میں 1 دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا ہوتا، 1 دفعہ الحمدللہ کہہ دیا ہوتا۔ میرے رب نے اتنا بڑا اجر اتنے چھوٹے وظیفوں کا رکھا ہوا ہے، اگر مجھے پتا ہوتا میری دنیا کی کوئی مجلس اللہ کی تسبیح اور حمد سے یعنی اس کے بغیر نہ ہوتی، ہمیشہ اس کی حمد کرتا رہتا، ہمیشہ اس کی تسبیح بیان کرتا رہتا۔ آگے